یہ جو آپ نے کل کال کی بات کی ہے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی دنوں سے اس پہ ورک ہو رہا ہے۔ ہم سارے کوشاں ہیں اس کے لیے کہ کل بھرپور قسم کے ہماری شرکت ہو اس مظاہرے کی، اور ہر ایک کارکن اپنی جگہ پہ اس کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ کل اس فائنل کال پہ ہم سارے وہاں پہ جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک بھرپور مظاہرہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کی کچھ مثبت نتائج بھی نکلیں گے۔ سر یہ موٹر وے سارے بند کر دیے، راستے بند کر دیے، نیٹ بھی بند کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ کوئی خوف ہے؟ اب میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اگر یہ پرامن طریقے سے لوگوں کو جانے دیتے تو ایک مظاہرہ ہوتا، لوگ چلے آتے اور اپنا پروٹیسٹ کر لیتے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے جو کہ ہمارا لیڈر انہیں دے رہا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسے روکنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکومت کو، کیونکہ یہ میسج جب آتی ہے کال تو ہر گلی کوچے سے لوگ نکلتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، چوراہے پہ ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر گلی کوچے میں موجود ہوتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ انہیں جو میسج ملنا چاہیے ہوتا ہے تو وہ انہیں مل جاتا ہے کہ اگر آپ لاکھ روکیں بھی لوگوں کو، لیکن لوگ اس طرح سے نکل کے آتے ہیں، اگر وہ اس مقام تک نہیں بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کال پہ نکلتے ہیں، لوگ بھرپور شرکت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میسج بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوں تو۔ سر یہ عمران خان پر جو بڑے بڑے کیسز تھے جیسے 190 ملین کا توشہ خانہ وغیرہ، اس میں تو ان کی ضمانتیں ہوگی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہو رہا ہونے والے ہیں، اب ان پہ کوئی کیس نہیں، اس حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کی اور کیا پیغام ہے؟ اصل میں یہ اس طرح سے جی کہ یہ ان کیسز پہ کوئی ان میں وزن نہیں ہوتا، یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ کیسز ہو رہے ہیں، یہ ہر ایک پہ ہوئے ہیں۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو وہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیس بنائے، زرداری صاحب پہ کیس بنائے، پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کیس بنائے، اور اسی طرح جب میاں صاحب اقتدار میں سے اترے تو ان پہ کافی سارے کیسز بنے۔ تو اسی طرح کے کیسز ہیں جو کہ عمران خان صاحب پہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیگلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیس ختم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے تو وہ انہی کیسز کا سہارا لیتی ہے، یہی بنا کے، اور اپنے حریف کو اندر رکھتی ہے، اور یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں، یہ جب بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں، جب ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ختم کر دیتے ہیں، ان کا کوئی لیگل وجود نہیں ہوتا۔ سر آپ لوکل ایشوز پر بڑے بولتے رہے ہیں، اسمبلی میں آپ نے سوال جمع کرائے، خاص طور پر جو حلقہ انہیں 15 میں جو ماضی میں کروڑوں اربوں کے جو فنڈز وغیرہ عوام کے لیے ریلیز ہوئے تھے، اس پر بھی آپ نے سوال جمع کیا کہ بتایا جائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دیگر جو جیسے موبائل کا ڈیٹا ہے، باقی جو ایشوز ہے، اس پر آپ نے سوال جمع کرائے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی جواب ملا ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے؟ میں نے تو کافی سارے شعبوں پہ اور کافی سارے لوگوں کے انٹرسٹ میں یہ سوالات اٹھائے ہیں، کچھ قراردادیں بھی دی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر اسمبلی میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت کی تجاوزات اتنی ہوتی ہیں کہ وہاں بھی پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو بیچ میں کچھ سوال رہ جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں ریوائیو تو ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سموتھ اس قسم کا اجلاس ہو نہیں پایا کہ جس میں ان چیزوں پہ پوری ڈسکشن ہو سکے۔ جس سوال کا آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ جتنے منصوبہ جات اور
جن پہ رقومات آئی ہیں سارا کچھ. تو اب تو آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں، میں نے ان کا ایک کلپ دیکھی، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کر دی کہ روڈ کس طرح سے بنے، پانی اسکیموں پہ کا کیا شروع ہوا، اور ان منصوبوں پہ جو پیسے آئے وہ اپنے ایجنٹس کو سامنے کر کے اپنی مشینریاں لگا کے وہ پیسے جو ہے ہڑپ کر دیے گئے، اور کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچ سکا ہو. کچی روڈیں بنائی ہیں جن کی حالت خراب ہے، پیسے ان کے اگر ان میں کروڑوں روپے آئے ہیں تو وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں. تو کوئی خاطر خواہ ترقی ان پیسوں سے نہیں ہوئی. تو بہرحال اسمبلی کا فورم ایک مضبوط فورم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ان کو جواب دینا پڑے گا. سر، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ کے مختلف جو دوست تھے ان کی آواز پہ بھی چل رہی تھی. صوبہ ہزارہ کا ایشو جو ہے وہ دوبارہ اٹھا تھا اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی. آپ کا بڑا تعلق رہا ہے اس حوالے سے، آپ اس کی رہنمائی کرتے رہے، اس تحریک میں شامل رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، صوبہ ہزارہ کبھی کوئی بنے گا یا یہ صرف ایک سیاسی ایشو رہ گیا؟ دیکھیں جی، صوبہ ہزارہ کی تحریک ایک وقت میں بڑی کلائمیکس کو پہنچی، لوگ اس میں نکلے، بھرپور انداز میں نکلے، لوگوں کا ایک مطالبہ تھا جس میں ہم سارے شریک تھے، ہم نے بھی بھرپور کام کیا اس میں، اور وہ کافی زور پکڑ گیا تھا، بلکہ اس حد تک کہ اسے ایک ریکگنیشن سفارت خانوں میں بھی اس کی بات ہونے لگ پڑی تھی کہ یہ صوبہ، مطلب صوبے کے حق میں آواز اٹھ رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پراپر وقت تھا کہ وہ جاری رہتا تو کچھ نہ کچھ اس کے نتائج برآمد ہوتے. لیکن کچھ لوگوں نے اس تحریک کو خود ہی سبوٹاج کیا، خراب کیا، اور پھر وہ تحریک جو ہے وہ اسے کمزور کیا گیا. لیکن جو نظریاتی طور پہ اس چیز کے قائل تھے وہ اب بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ لوگ جنہوں نے اسے سبوٹاج کیا تھا، اس تحریک کو کمزور کیا تھا، وہ اب بھی جب صوبے کی بات ہوتی ہے، جب کوئی مایوسی ہوتی ہے کسی طرف سے، تو پھر وہ صوبہ ہزارہ کا سہارا لے لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے سنا کہ کسی نے ذمہ دار آدمی نے، میں تو ذمہ دار نہیں سمجھتا لیکن لوگ کچھ اسے اگر ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو وزیر نہیں بنا سکے تو ہم صوبہ کیا بنائیں گے. تو کوئی اس قسم کا اگر کوئی منصب یا کوئی چیز مل جائے تو پھر صوبہ ہزارہ کی تحریک پس پوچھ چلی جاتی ہے، اگر کچھ نہ ہو تو پھر وہ اسے اجاگر کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی سیریس اس پہ موقف انہوں نے نہیں اپنایا ہوا. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ میں نظریاتی طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی ملکوں نے ترقی کی ہے، ڈیولپ ہوئے ہیں، تو انہوں نے چھوٹے انتظامی یونٹ جو ہیں بنائے ہیں تاکہ عوام کے لیے رسائی مشکل نہ ہو، اور مسائل جو ہیں ان کی دلیس پہ حل ہوں، اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اچھی مینجمنٹ ہو. تو میں کسی تعصب یا اس کی بنیاد پہ نہیں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ انتظامی یونٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ڈیولوشن ہونی چاہیے، اختیارات لوگوں کو منتقل ہونے چاہیے. اور میں تو اس حد تک بھی میں اس پہ اس نظریے کو ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے کو اٹانومی ملے کسی حد تک، اس لیے کہ جب تک آپ دیکھیں کہ اب بلدیاتی نظام کو آپ دیکھیں، یہ تو پاکستان کے آئین میں درج ہے اور یہ ضروری ہے علاقے کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، ہمارے صوبوں کی ترقی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے نظام کو اگر بہتر بنا کے رائج کیا جائے تو لوگوں کی مشکلات میں 90% تک
سہولت آ جائے گی، کیونکہ مقامی حکومتیں ہوں گی، مقامی مسائل کا وہ حل کریں گی، اور ممبران اسمبلی جو کہ ان اداروں کو فعال نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ ہر کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ہم لوگ، ہمیں پھر فراغت ہی نہیں ملتی اس بات کے لیے کہ ہم اپنا جو ہمارا کام ہے وہ کریں. ہم تو لگے رہتے ہیں نالی، ٹوٹی، کھمبا، پل، سڑک، ان میں، جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ ملکی پالیسیز پہ بات کرنا، ملکی پالیسیز کو ڈسکس کرنا، ملک کی اداروں کو بہتر بنانا، ان کے لیے تجویز دینا، لیجسلیشن کرنا، ہمارا کام تو یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے وہ ممبران جن کا وہ کام ہے جو کہ ملکی سطح کا کام ہے، ان کو جان بوجھ کے الجھا دیا گیا ہے ان کے حلقے کے معاملات کو سیدھا کرنے میں. اور ہم لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے پیچھے پھرتے ہیں، اور ہم لوگ اسے ایک بڑا اعزاز اپنے لیے سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس پہ کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے ان محکموں کو فعال کرنا، اکاؤنٹیبل کرنا، اور انہیں عوام کی خدمت پر لگانا. اب ایک کام ہے، ایک وابٹا کا کام ہے، اگر ایک ایکشن تک کام ہے کسی کا، تو اس ایکشن کو اسی طرح عام آدمی کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح کہ ایک ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے، کیونکہ ہر شہری یہاں پہ عزت مند ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اسی طرح اور محکموں کو آپ دیکھ لیں، ہم ممبروں کی مداخلت اس میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں پہ غلطی ہو اس کی نشاندہی ہم اسمبلی فلور پہ کریں، اس بات کو ہم اکاؤنٹیبل اس شخص کو ٹھہرائیں، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں جو عوامی مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا یا جو اپنے مینڈیٹس کے خلاف چل رہا ہو. تو ہم نے تو محکموں کو مفلوج کر دیا ہے. آپ دیکھیں آئے روز جو محکموں کی جو مداخلت ہے، محکمے خراب کر دیے گئے ہیں، اور محکمے افسران کو آپ دیکھیں، افسران بھی ہر چیز اب ممبر پہ ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ ممبر کی مداخلت ہوتی ہے تو وہ برملا کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ محکموں کو فعال کیا جائے اور وہ جس لیے قائم کیے گئے ہیں وہ ڈیوٹی ان سے لی جائے، اور اس میں اگر کوتاہی ہو پھر ممبران جو ہیں اس پہ کوئی ایکشن کریں. سر آپ نے آج پھر کہا، بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں محکموں کے حوالے سے. اس سسٹم میں تو عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. تمام محکمے جو ہیں لوگوں کو قریب بنانے کی مشینیں بنی ہوئی، آپ کے الفاظ. کوئی اور راستہ ہے سڑکوں پر نکلے بغیر عوام کے مسائل حل سے؟ کوئی راستہ؟ دیکھیں جی، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ وہ بات جو کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، لوگ مجبور ہوتے ہیں پھر پروٹیسٹ کرنے پہ، لوگ مجبور ہوتے ہیں سڑکوں پہ نکلنے پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں، اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور ان محکموں پہ ہم چیک رکھیں، ان کو فعال کریں اور انہیں قانون پہ چلائیں اور ان کو لوگوں کی خدمت کروائیں، نہ کہ ہم خود ہرڈل بن جائیں ان کے کاموں میں. یہ جو ہمارے محکمے ہیں، یہ جو افسران ہیں، یہ جو پالیسیوں پہ امپلیمنٹیشن کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ عوام جو ہے کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا یہ خود کسی انقلاب کا، کسی لوگوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں بڑا فرینک بات کرتا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ محکمے جوابدہ تھے، کیونکہ اسمبلیاں تھیں، اسمبلیاں سے وہ خوف کھاتے تھے، وہ سمجھتے تھے ممبرز
ہماری غفلت کو اجاگر کریں گے، اسمبلی میں اٹھائیں گے، اس پہ بات کریں گے، لوگوں کی تکلیف پہ بات کریں گے، لوگوں کے مسائل پہ بات کریں گے، کرپشن پہ بات کریں گے، تجاوزات پہ بات کریں گے، تو وہ تھوڑا ڈرتے تھے، انہیں حساب دینا پڑتا تھا۔ لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوتی تھی، مختلف شعبوں پہ بات ہوتی تھی۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص دلچسپی ان اداروں میں نہیں ہے، کیونکہ ایک سسٹم ایسا رائج کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے کہ کسی ممبران کی، وہ سارے ممبران ایسے نہیں ہیں، بعض نے خراب کر دیا یہ ماحول، وہ اور جو سرکاری افسر ہیں جو کہ دیانتدار نہیں ہیں، وہ آپس میں پارٹنرز ہو چکے ہیں۔ جب پارٹنرز ہو گئے اور ایک ہی کام دونوں نے شروع کر دیا تو پھر ان سے کون حساب لے گا؟ اصل میں اس بات کو اب لوگ بھی دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ادھر علاقے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی مالی پوزیشن، ایک دوسرے کی طاقت، ایک دوسرے کی سیاسی پوزیشن، ہم سارے ایک اسے سمجھتے ہیں۔ تو ہم جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اور کوئی کاروبار نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی اتنی بڑے ہماری جائیدادیں نہیں، کوئی معاملات نہیں، تو ہم جب ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس مد میں، مالی صورتحال میں ہم امیر ہوتے جاتے ہیں بغیر کسی محنت مشقت اور کاروبار کے، تو ساروں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ یہ ان چیزوں کو اب دیکھنا چاہیے، اور جو افسران ناجائز طور پر کسی کے اہلکار بنتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ غلط کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حساب ہونا چاہیے اور انہیں بھی پکڑنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو قانون کے مطابق ہے، اگر وہ کسی کے کہنے پہ، میرے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ بھی اگر وہ غلط کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔